وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 438 آیت نمبر 167. آج کا موضوع کیا ہم صرف دنیا دار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. لیکن خدا نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت خدا گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو خدا ہی کافی ہے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 167. ان الذین کفروا، وہ لوگ جو حق کو ماننے سے انکاری ہیں، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو حق کو ماننے سے انکاری ہیں، وَظَلَمُوا، اور ظلم و ستم پر اتر آئے. لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور کوئی راستہ ان کو نہیں بتائے گا، کسی راستے کی طرف ہدایت نہیں دے گا. الا طریقہ جہنم، بجز جہنم کے راستے کے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی آسان ہے اللہ کے لیے بات. دیکھیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بہت زیادہ یعنی غنی ہے. غنی کو جانتے ہیں آپ؟ بے نیاز ہے. ہم تو اپنے ایک امیدوں کا اور امیدوں کا ایک دائرہ ہے ہمارا، اور ہماری توقعات ہیں، امیدیں ہیں، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو صحیح صورتحال ہے وہ اس بات سے بہت ہی الگ ہے، مختلف ہے جس کو ہم سوچ رہے ہیں. جیسا ہم سوچ رہے ہیں نا، بات ویسی نہیں ہے. اور دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا، یہ انسان کے لیے ایک دارالامتحان ہے. دیکھیں باقی مخلوقات کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہ مجبور ہیں اپنی فطرت پہ. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بامقصد بنایا ہے،
اور ہر تخلیق کو اس کی یعنی فطرت پر مجبور پیدا کیا ہے۔ کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح یعنی اپنا طریقے جو اس نے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے یہ سب کچھ وہ جانتی ہے۔ مثال کے میں آپ کو دیا کرتا ہوں شہد کی مکھی، اس کو معلوم ہے پیدائشی طور پہ کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اور پھر شہد کے یعنی جو اس کا چھتا ہوتا ہے نا، جو چھتا بناتی ہے، اس میں آپ دیکھیں مختلف قسم کی مکھیاں ہیں، مختلف قسم کے ان کے کام ہیں۔ ملکہ مکھی کا کام شہد بنا نہیں ہوتا، وہ بچوں کی رکھوالی، دیکھ بھال، پیدائش، انڈے وغیرہ، یہ اس کے وہ ملکہ مکھی اس کے لیے وہ جانتی ہے میرا کام یہ نہیں ہے، یہ تو باقی آپ دیکھ لیں، اس کا پورا مطالعہ کریں نا۔ ہم تو دیکھتے ہیں ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہر سوچ و فکر سے آزاد ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری سوچ و فکر اگر ہے بھی تو وہ ظاہر تک محدود ہے، لیکن یہ بات تو صحیح نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ایک بہت عالیشان مقصد کے لیے، اور بہت عظیم الشان مقصد ہے، اور بہت نہایت اہم کام کے لیے، اور وہ کام اگر ہم نے نہ کیا، یعنی اس کا یعنی وہ کام بتا بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں میں نے کیوں بنایا ہے یا دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اب جو لوگ جان بوجھ کر اس حقیقت کو نہیں مانتے، یعنی اس مقصد کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جیسا کہ ہم، اور زندگی جو ہے باطل مقاصد کے لیے گزارتے ہیں جیسا کہ ہم، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی ناکام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک الگ جگہ بنائی ہے۔ دیکھیں آخرت میں جب ہم جائیں گے نا تو وہاں دو گھر ہیں بڑے بڑے، اور وہاں ایک گھر جو ہے ناکام لوگوں کے لیے ہے، ایک کامیاب لوگوں کے لیے ہے۔ اگرچہ یعنی جن گھروں کی میں بات کر رہا ہوں ہمارا تو قطعاً اس پر کوئی بھی یقین نہیں ہے، بالکل یقین نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور پھر ایک دو گھروں میں سے ایک گھر ضرور جائیں گے، اس بات پر ہمارا کم از کم یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کو دیکھ لیں، میں تو آپ کو زیادہ دور نہیں لے جاتا اور نہ کوئی دلائل کے مقدمے میں میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ خود اپنے ذہن کو دیکھ لیں، آپ اپنے زندگی جو آپ گزار رہے ہیں اس کی ترتیب کو دیکھ لیں۔ ہماری عام طور پہ جو زندگی ہے وہ صرف ظاہر کے لیے مختص ہے، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں، ظاہر ہی کی طرف ہمارا رخ ہے اور دنیا کی کامیابی کے لیے ہم جی رہے ہیں۔ آپ خود اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی جس انداز میں آپ پروان چڑھانا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی سوچوں کو بھی دیکھ لیں۔ آپ کے نزدیک صرف دنیا ہے کامیابی کی جگہ، اور باقی رہی آخرت۔ آخرت پر ہمارا ایمان یعنی 1000 میں سے 1% بھی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا 1000 لاکھ یا اس طرح، تو تقریباً آپ لگا لیں کہ 1.5 کروڑ 1.5 ارب وہ ہیں مسلمان ہیں، 150 کروڑ۔ اب اس میں اگر 1% بھی لگائیں تو آج دنیا میں غلبہ اسلام کا ہوتا، 1%، 1.5 کروڑ 1.5 ارب میں سے 1% بھی اگر آپ یہ لگا لیں کہ اس میں مومن ہیں تو ان کی ایک جماعت ہوتی، اور وہ ایک جماعت ہوتی اور پھر وہ جد و جہد کرتے، محنت کرتے، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، مال و جان سے جہاد کرتے اللہ کی راہ میں۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے، اتنے بھی نہیں ہے،
بہرحال یہ تو آپ خود لگا لیں، اگر آپ کچھ اپنے ذہن میں فگر رکھتے ہیں تو وہ ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج روئے زمین پر کوئی مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے، ان کا کوئی ایک امت کے حساب سے ایک جماعت نہیں ہے، افراد ہیں وہ تو بکھرے ہوئے منتشر ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے، آج کی جو ہم نے یعنی 2 آیات جو پڑھی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کہیں گے، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو کافر نہیں ہیں۔ اگر آپ کافر نہیں ہیں تو آپ کا ایمان بھی تو نہیں ہے نا۔ اگر ہم اپنے آپ کو کافر نہیں قرار دیتے تو ہم تو ایمان بھی نہیں رکھتے یوم آخرت پر، اور یوم آخرت پر اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کو نہ توحید کی ضرورت ہے نہ رسالت کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لینا، اگر ایمان بالآخرت ہمارا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ تو توحید کی ضرورت ہے نہ رسالت کی ضرورت ہے، اور بالکل آج کا معاشرہ جو ہے وہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ توحید کی ضرورت ہے۔ یعنی قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت، اور توحید کا مطلب الہ، کہ اللہ ہی الہ واحد ہے۔ یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ معاشرہ جو ہے یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ دیکھیں، ایمان کا مطلب میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ جس چیز پر آپ کا یقین ہو وہی اسی پر یعنی آپ کا ایمان ہے۔ یقین اور ایمان دونوں یعنی اس کا عربی کے لفظ ہیں، دونوں عربی کے لفظ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو عام طور پہ یہ ہے کہ ایمان کا لفظ ہے، ایمان کا متضاد جو ہے وہ کفر کا لفظ ہے، کہ آپ کا یقین، آپ یا تو یقین کرتے ہیں یا آپ یقین نہیں کرتے۔ یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، پہلا جو جملہ ہے ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، یعنی انکار۔ کفر کا مطلب دیکھیں، کفر کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ کفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کو چھپائیں، حق کو چھپانا دراصل اس سے انکار کرنا ہے، حق کو چھپا کے اس سے انکار کر دیں۔ اور یہ عربی میں زمیندار کو کفار کہتے ہیں، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ وہ دانے کو چھپاتا ہے۔ جو زمیندار ہے، جو زراعت کر رہا ہے، وہ دانے کو چھپا دیتا ہے۔ اسی طرح جو حق کو چھپا دیتے ہیں تو وہ کافر کہلاتے ہیں، انکار کرنے والے۔ انکار کرنے والے، کفر کا مطلب ایک ناشکری بھی ہے سامنے کرام، کہ آپ یعنی اس کا متضاد جو ہے وہ شکر ہے، اور کفر کا متضاد جو ہے وہ ایمان ہے۔ ان الذین آمنوا ان الذین کفروا۔ تو بہرحال جو معنی بھی ہے، لیکن ہم تو یعنی ناشکرے ہیں۔ میں کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کر رہا، آپ دیکھ لیں ناشکرے کا میں آپ کو جو معنی بیان کرتا ہوں اس کو مد نظر رکھ کے دیکھیں۔ نعمتوں کو، زندگی کو ہم ضائع کر رہے، ناقدری کر رہے زندگی کی، اور ناشکرے بن گئے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ لوگ جو یعنی ناشکرے ہیں اور جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حق پر یقین نہیں کرنے کے لیے تیار، تو یہ کافر ہیں سامنے کرام۔ اور عام طور پہ زیادہ دیکھیں، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ منکر آخرت جو ہے وہ تو کافر ہے،
یہ الگ بات ہے کہ آپ زبان سے مانتے ہیں وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں آپ کہتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سارا ایک مذاقیہ جملہ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، مذاقیہ جملہ ہے، کسی چیز پر ہمارا یقین نہیں. آمن تو بالدنیا ہے، اللہ پر تو ایمان ہے ہی نہیں سامنے کرام، جبکہ اللہ کی ہستی ہی ہے، اصل وجود اسی کا ہے، باقی تو سب ایک دھوکہ سا ہے، باقی تو کسی چیز کا وجود نہیں ہے. حقیقی وجود کی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. بہرحال اب دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ان دو آیات کی روشنی میں اپنی شکل دیکھیں، اپنا کردار کو دیکھیں. آیا آپ نے دیکھیں، اب میں یعنی آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی یا تو اللہ آپ کا مقصود واحد ہے، محبوب واحد ہے، مطلوب واحد ہے، یا تو دین اسلام پر آپ یقین رکھتے ہیں. دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. یا تو آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ آخرت کے لیے جی رہے ہیں، یا آپ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، یا آپ کا رول ماڈل جو ہے یعنی آپ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اب یہ میں نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے. اور دیکھیں، میں آپ کے لیے جو بیٹھا ہوں بات چیت کر رہا ہوں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بس میں آپ کو بس قرآنی آیات کا ترجمہ تفسیر بس اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس نیت سے آپ یعنی کم از کم میرے سامنے نہ بیٹھا کریں کہ بس یہ ایک ثواب کا کام ہے، درس کا سننا ثواب کا کام ہے اور بس سن لیا اور ختم ہو گئے. نہیں، ایک بات میں نے آپ کے یعنی ذہن تک پہنچانی ہے، اور خود بھی سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھانا ہے. تو بہرحال ہم اپنی آیت اس کی طرف آتے ہیں، مضمون کی طرف. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو حق کو ماننے سے انکاری ہیں، قولاً یا عملاً، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اب یہ اس کا لازمی اثرات ہیں. آپ یعنی آپ نے کبھی کسی مسلمان کو سنا ہے کہ بھئی آپ کو کسی نے مشورہ دیا ہے، آپ کے کسی بھائی نے، بہن نے، ماں نے، باپ نے، بیٹے نے، دوست نے، یار نے، سہیلی نے، کہ بھئی دین اسلام کو نہ مانو، اس میں بڑا نقصان ہے، اللہ کی بندگی نہ کرو، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول کی اطاعت نہ کرو اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آخرت پر یقین مت رکھو. کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا، کسی نے بھی آپ کو ایسا مشورہ نہیں دیا ہوگا. اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ صدوا عن سبیل اللہ، جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کبھی بھی یعنی آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا، کسی مسلمان سے، کہ جو آپ کو اس قسم کی باتیں کہیں کہ بھئی اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی دنیا کو دیکھو، دنیا کو منزل بنا لو. ایسا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، اور نہ میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی ایسا کوئی مسلمان ہو جو زبانی کلمہ پڑھتا ہو اور عملی طور پہ کافر ہو، لیکن زبان سے وہ آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ اللہ کے راستے سے آپ کو روکے. دراصل یہ راستے سے روکنا جو ہے یہ عملی طور پہ ہے. مثال کے طور پہ دو پیاسے ہیں اور 2 گلاس پانی ہے، عرض کر رہا ہوں، اور تیسرا شخص ان کو آگے بتاتا ہے کہ بھئی ایک بزرگ آدمی ہے، مطلب ایک بڑی عمر کا آدمی ہے، اور ایک جو ہے وہ 20-22 سال کا ہے. مثال قائم کرتے ہیں، 2 گلاس ہیں، دونوں پیاسے ہیں.
تیسرا آدمی کوئی آ کے کہتا ہے کہ بھئی یہ اس میں کوئی زہر آلود چیز ہے، اس کو مت پیو۔ اب حالانکہ اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ ایسے ہی کسی نے اسے شیطان نے یا شیطان صفت کسی نے شرارت کے طور پہ کہ بھئی یہ پانی نہ پینا، یہ خطرناک ہے، اس کو پینا، تو وہ اب دونوں جو ہیں وہ شک میں پڑ گئے۔ پانی میں بظاہر کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، پانی صاف شفاف ہے، تو اب دونوں جو ہے تھوڑا سا رک گئے۔ اب جو 20 سال کا لڑکا ہے وہ دیکھے گا اس بزرگ کو، اس کے عمل کو دیکھے گا کہ اس کا کیا رویہ ہے۔ اگر وہ پانی پی لیتا ہے بزرگ، تو وہ چھوٹا لڑکا وہ بھی پیاسا ہے، وہ بھی پانی پی لے گا۔ لیکن اگر وہ بزرگ رک گیا پانی پینے سے اور کیا ہے کہ بھئی کچھ بھی نہیں کہا لیکن پانی نہیں پی رہا، تو وہ چھوٹا خیال کرے گا کہ یار کہ اس نے نہیں پیا، یہ تو بزرگ آدمی ہے، ہو سکتا ہے اس کو زیادہ معلوم ہو، تو میں بھی نہیں پیتا۔ یہ کچھ اس قسم کی صورتحال ہے کہ ہم اپنے اعمال سے روک رہے ہیں۔ جو ہمارا طرز حیات ہے، جو طریقہ زندگی ہے، وہ دراصل روک رہا ہے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے یا دین پر چلنے سے۔ ہمارے جو بڑے ہیں، وہ جو بزرگ ہیں ہمارے، وہ دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، دنیا ہی ان کی منزل ہے، اس بات میں تو کوئی خاص دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سب دوڑ جو ہے، اب ایک نیا لڑکا جو بالغ ہو جاتا ہے، ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، وہ دیکھتا ہے یار سب لوگ تو دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، تو وہ بھی اسی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس لیے نہیں بھجوایا کہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے، یہ دنیا تو ہماری منزل نہیں، لیکن جو آنے والی پود ہے وہ بھی، اس کو بھی ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھئی دنیا دنیا اور دنیا، تو اولاد کے ذہن میں بس وہی دنیا پڑتی ہے، اس کے ذہن میں بس وہی دنیا آتی ہے، وہ بھی دنیا کو اپنی منزل بنا کے آپ دیکھتے ہیں نوجوان 12ویں کلاس سیکنڈ ایئر پاس کر لیتے ہیں تو اپنے لیے ایسا وہ تلاش کرتے ہیں جس کا یعنی ایسی فیلڈ یا ایسا تعلیم میں ایسا شعبہ جس کا سکوپ ہو، کہ اس کا کوئی سکوپ ہے، پہلے تو سکوپ کو تلاش کرتے ہیں کہ بھئی اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں جو یہ پڑھ رہا ہوں، تعلیم حاصل کر رہا ہوں، تو وہ پھر دنیا کے پیچھے، اب ان کا ایک ذہن بن گیا ہے۔ اور ہمارا تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہے سامنے کا، بچپن سے ہم اپنے بچے کے ذہن میں دنیا ڈالتے ہیں، تم نے یہ بننا ہے، تم نے فلاں بننا ہے، ڈمکانا بننا ہے۔ میں خود، میرے والدین چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو اسی یعنی اب ظاہر ہے کہ وہ جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں والدین ڈال دیتے ہیں۔ میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں اور مجھے یہ کہا جاتا تھا، پھر اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کے ہم بڑے ہو گئے، اور اب میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر 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 ڈاکٹر، پھر اسی طرح تو اسی طرح ہم سب اپنے بچوں کو دنیا کی پٹی پڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں عام باتیں نہیں کر رہا، آپ اس کو سمجھیں ذرا، یہ اصل میں یہ بات حقیقت ہے، ہم اس سے نظریں چرا لیتے ہیں اور پھر ان آیت کے مصداق بن جاتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے جو میں نے آپ کو ابھی جو آیت ہے، 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، اور اس میں بڑے زوردار انداز سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا۔ اللہ کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ اس کو بخش دے۔ کیوں بخشے گا بھائی؟
اللہ فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا میں مومن و فاسق کو برابر کر دوں گا؟ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور کسی کا اجر ضائع نہیں کرے گا، اب وہ اجر اچھا ہو یا برا۔ ہم لوگ تو اس وقت جو ہے دوزخ کے لیے تیاری کر رہے ہیں عملی طور پہ، اور یہ میں آپ کو آسانی سے بات بتا دوں کہ جس نے بھی اپنا رخ دنیا میں زندگی گزارتے وقت جس نے بھی اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا، باطن جو ہے باطن کی اب یہ سوچ چھوڑ دے۔ اول تو ہم سوچتے نہیں، باطن کے متعلق تو ہماری نہ کوئی سوچ ہے، نہ سوچنا چاہتے ہیں، نہ خود نہ اپنی اولاد کو، اور ظاہر ہے مطلب دیکھیں آپ جو چیز چاہتے ہیں وہی آپ کو ملے گی۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ جو دینا ہے یہیں دے دے، جو دینا ہے یہیں دے دے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ ہے نہیں، وہ تو دنیا ہی کا مانگ رہے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ کی یعنی آپ کی جو پرخلوص دعائیں ہوتی ہیں جو کہ دلی خواہشات ہوتی ہیں، وہ ساری دنیا کے بارے میں، دنیا دنیا، اور کہ آپ کی تڑپ ہی نہیں ہے، نہ کوئی شوق ہے، نہ طلب ہے، نہ تڑپ ہے، اور نہ کوئی جذبہ ہے، نہ کوئی عمل ہے۔ آخرت کے لیے تو ہمارے کوئی اعمال نہیں ہے، وہ یہ ہماری نماز روزہ جو ہے یہ ایک رسمی طور پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، رسمی طور پہ، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا جی نماز پڑھ لو، روزہ رمضان آ گیا جی روزے رکھنے شروع افطاریاں اور سحریاں اور یہ اور وہ، تو بڑی ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہم گرفتار ہیں۔ یہ تینوں آیات جو میں نے پڑھی ہیں ابھی اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ ہمارے لیے ہیں، ہم اس وبال میں گرفتار ہیں، دنیا کی محبت میں ہمارے دل جو ہے وہ دنیا کی محبت میں رنگے ہوئے ہیں، دنیا ہی کی محبت ہے۔ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی دنیا کی حرص جو ہے کہ کل اچھا ہو جائے گا، کل اچھا ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہ زندگی گزرتی رہتی ہے۔ اب یہ کل ہمارے نزدیک تو بس یہی دنیا کا کل ہے، اور باقی تو آخرت کو تو ہم کل قرار ہی نہیں دیتے، اس پہ تو یقین ہی نہیں ہے، ذرہ برابر یقین نہیں ہے سامنے۔ الفاظ کے طور پہ ہوتا ہے، بس آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس جنت دے دے اور یہ دے دے وہ دے دے، بس وہ لفظی طور پہ ہے سارا کچھ، اور عملی طور پہ تو ہم دنیا کے طلبکار ہیں، اور دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.